پارٹی کے ممبران کو کہا کہ ووٹ ڈالو جا کر. اس جوا کی ایکسٹینشن کے اوپر اگر انہوں نے اتنے بڑے بڑے ظلم کیے تھے جس کا آپ پرسوں دعائی دے رہے تھے لندن میں بیٹھ کے گجرانوالا کے عوام کے سامنے, تو وہ ووٹ کیوں ڈالا؟ اچھا چلیں, اس کے بعد پھر غلطی ہو گئی جی, ہم پھر معاف کر دیتے ہیں آپ کو, پھر آپ ابھی بھی نہیں آپ سیکھے تھے. اس کے بعد میاں صاحب یہ جو 2 مہینے پہلے تک آپ کی پارٹی کے لوگ این آر او مانگتے پھر رہے تھے, میں تو ان میٹنگ میں ہوتا تھا میاں صاحب, مجھے تو پتا ہے آپ کے کون کون لیڈر, آپ کا بھائی, آپ کے لیڈران کون آتے تھے ان ملاقاتوں کرنے کے لیے, وہ کیوں بیٹھتے تھے وہاں پر؟ آپ کہتے ہیں کہ فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, بالکل سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. میاں صاحب کیا حکومتوں کو کوئی ضرورت ہوتی ہے چھپ کر ملنے کی؟ کیا ہمیں کوئی آئین میں کوئی چیز روکتی ہے فوج کے ساتھ بات کرنے کے لیے؟ یہ بتائیں آپ کے کرندے کیوں آتے تھے؟ وہ آپ کے لیے این آر او لینے کے لیے آتے تھے, وہ اپنے لیے این آر او لینے کے لیے آتے تھے. چلیں جی, پھر بھی آپ کو نہیں اس وقت تک پتا چلا. اس کے بعد جب آپ کی وہ جو بلیک میلنگ کیا آپ نے, وہ بلیک میلنگ بھی ناکام ہو گئی, ادھر فیٹف کے قانون بھی پاس ہو گئے, تو پھر آپ نے ایک ایلچی بھیجا اسی آرمی چیف کے پاس جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا اس نے پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ ظلم کیا ہے. یہ پچھلے دہائی کی بات نہیں, یہ پچھلے سال کی بات نہیں, یہ پچھلے چند ہفتوں کی بات ہے. اور وہ جو ہے وہ آپ کے ایلچی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ جی میرے پرانے دوست ہیں, تو میں ان کے بعد لوڈو کھیلنے گیا تھا, اور لوڈو کھیلنے میں اتنا مزہ آیا کہ 1 ہفتے بعد پھر لوڈو کھیلنے پہنچ گئے, اور گلاب جامن بھی. اچھا نہیں, اس کے بعد جو ہے وہ ان کو صرف یہ نہیں کہ لوڈو کھیلنے کے ساتھ مزہ آیا آرمی چیف کے ساتھ, ان کو خبر آئی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ بھی لوڈو پسند کرتے ہیں. آپ نے ان کو بھی میٹنگ میں بلا لیا, خود بیٹھ کے بتا رہے ہیں, سارے قوم کے سامنے بتا رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ آئے کیوں ہیں. آپ نے ایلچی بھیجا تھا اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے سیاسی بھیک مانگنے کے لیے. آپ نے ہر کوشش کر لی, آپ نے پارلیمان میں ان قوانین کو روکنے کے لیے جس سے ہم نے پاکستان کو بلیک لسٹنگ سے بچانا تھا فیٹف کی, آپ نے اس پر ملک کی بلیک میلنگ کر کے دیکھ لی, آپ کو وہاں ناکامی ہوئی. آپ نے بند کمروں کے اندر ایلچی بھیج کر دیکھ لیے. جب سب جگہ سے ناکامی ہو گئی, جب سب جگہ سے ناکامی ہو گئی, تو میاں صاحب پھر آپ کو جمہوریت یاد آئی. تب آپ کو یاد آیا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کتنا خطرہ ہے. میاں صاحب ان سوالوں کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے, ان کا جواب آرمی چیف نے نہیں دینا, اس منافقت کا جواب آپ نے دینا ہے, اور قوم آپ سے لے گی جواب. اس کے بعد انہوں نے صرف ایک ادارے کے نہیں, انہوں نے اس دن جو ہے ایک چارج شیٹ پیش کر دی پاکستان کے سپریم کورٹ کے خلاف. یہ وہی شخص ہیں, جب سجاد علی شاہ ہوتے تھے چیف جسٹس پاکستان کے, تو انہوں نے باقاعدہ منظم طریقے سے پنجاب ہاؤس سے اسلام آباد میں لوگ جتھا جمع کر کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا. یاد ہے میاں صاحب, اس کا جواب آپ دیں گے یا نہیں دیں گے اس حملے کا؟ وہ حملہ آپ نے سپریم کورٹ پر کروایا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب پیناما کی جو ججمنٹ تھی, وہ ججمنٹ جو ہے وہ فوجی افسروں نے لکھی. اس ججمنٹ کو لکھنے میں ایک نہیں 2 سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس شامل ہیں. میاں صاحب اس وقت آصف سعید کھوسا, اس وقت کے چیف جسٹس جناب گلزار, یہ دونوں اس ججمنٹ کے اندر شامل ہیں, ان 5 ججوں کے اندر. آپ نے جسٹس اعجاز گلزار, جسٹس اعجاز علی خان, جسٹس عظمت سعید, آپ نے کس کو چھوڑا ہے؟ اور اسی طریقے سے آپ وہ کہہ رہے ہیں, ان کے آج کل جو ان کے حواری ہیں وہ بہانے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں 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 میاں صاحب جو ہیں وہ تو افراد کی بات کر رہے ہیں, ان کو اداروں سے کچھ نہیں ہے. میاں صاحب مرزا اسلم بیگ کے ساتھ لڑائی آپ کی, جنرل آصف نواز جنجوعہ سے لڑائی آپ کی, جنرل وحید کاکڑ پر تنقید آپ کی, جنرل جہانگیر کرامت سے استعفیٰ لیا آپ نے, پر جنرل پرویز مشرف کا جہاز ہوا میں معلق کر کے ان سے استعفیٰ لینے کی کوشش کی آپ نے, جنرل قمر باجوہ پہ اعتراض آپ کو, ضیاء الاسلام کے اوپر اعتراض آپ کو, نوید مختار پہ اعتراض آپ. یہ میاں صاحب اعتراض نہ ان سپریم کورٹ کے چند ججز پہ ہے, نہ ان فوج کے چند افسران کے اوپر ہے. میاں جو اعتراض ہے وہ اداروں کے اوپر ہے, لیکن ہر ادارے پہ نہیں ہے. وہی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کہتی ہے کہ میاں نواز شریف نے پاکستان کے تمام اداروں کو مفلوج کر کے رکھ دیا. ان کا اعتراض
ان کی تنقید صرف ان اداروں کے اوپر ہے جو ان کے تابع ان کی غلامی قبول نہ کریں. میاں صاحب آپ اگلے 50 بھی آرمی چیف بدل دیں, اگلے 50 بھی سپریم کورٹ چیف جسٹس بدل دیں, آپ کا سب سے ٹکراؤ ہوگا, کیونکہ آپ چاہتے ہیں اس ملک کے اندر, آپ تو قانون لے کر آ رہے تھے, میں امیر المومنین بنوں گا اس ملک کا, آپ چاہتے ہیں کہ آپ امیر المومنین ہو, آپ چاہتے ہیں آپ کو کوئی سوال پوچھنے والا نہ ہو, آپ تو اپنے لگائے ہوئے نیب چیئرمین کو نہیں چھوڑتے ہیں. جو ادارہ آپ سے سوال پوچھے گا, جو ادارہ آپ کے سامنے اطاعت نہیں کرے گا, وہ کسی نے بڑی اچھی اس دن بولی تھی ٹی وی کے اوپر, ان کو چاہیے آرمی چیف جو آئی جی ہو, وہ آئی جی بھی بہت بڑا انہوں نے عہدہ بول دیا, ان کو تھانے دار چاہیے جو جب سوال میاں صاحب حکم کریں تو صرف وہ پوچھے کہ 18 اکتوبر کے پیراہے میں آپ کو یہ آج کا جو الائنس ہے وہ آپ کو نیچرل لگتا ہے, کیونکہ اس کے جو سربراہ ہیں وہ اس 18 اکتوبر کو, جس 18 اکتوبر کو واقعہ پیش آیا, پرویز مشرف کے ساتھ حکومت میں تھے, ایم ایم اے اس میں اتحادی تھے اور یہی چیئرمین تھے. آپ کو یہ الائنس کیسا لگ رہا ہے آج 18 اکتوبر؟ نہیں بھائی دیکھیں, میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم شکر گزار ہیں پی ڈی ایم کے کہ انہوں نے 18 اکتوبر میں جب شہدائے کارساز کو یاد میں ہم کوئی ایونٹ کرتے ہیں, اس دن ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ یہ کراچی میں جلسہ ہو. پہلے آپ کو پتہ ہے یہ کہیں اور جلسہ تھا, لیکن انہوں نے یہ بخشا ہے شرف, اور یہ سارا اتحاد سب اکٹھے ہیں لوگوں کی ترجمانی کرنے کے لیے, عوام کی ترجمانی کرنے کے لیے, عوام کی آواز آپ کے ذریعے, ان جلوسوں کے ذریعے, ان جلسوں کے ذریعے پہنچانے میں, تاکہ وہ جو اسلام آباد میں بیٹھا ہے, جو نقلی, خود اس کے وزراء کہتے ہیں نقلی تھا 2.5 سال, اس نقلی وزیر اعظم کو احساس ہو کہ اب اپنی کرسی چھوڑے. ہر چیز میں, آج بھی میں سن رہا تھا, جو مسئلہ ہے وہ سندھ حکومت نے یہ کر دیا. وہ ایک صاحب بیٹھے تھے تھوڑی دیر پہلے, میں ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ 1.25 ملین ٹن گندم پڑی ہے, ریلیز نہیں کرتے. اور بھائی ریلیز گندم کی سپٹمبر کے اینڈ میں ہوتی ہے ہمیشہ, پتہ نہیں ہے نا ان کو, نئے آئے. ہر چیز کو بلیم سندھ گورنمنٹ پہ کرتے. اگر اتنی سندھ گورنمنٹ طاقتور ہے کہ تمہیں چلنے نہیں دے رہی ہے, نکلو ادھر سے, خالی کرو کرسیاں, ہم تمہیں بتاتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب بتاتے ہیں, جیسے 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بتایا تھا, جب شدید ملک کے اندر ایک بحران تھا, ملک کے اندر نہیں عالمی بحران تھا, ایک ریسیشن آیا ہوا تھا, پیٹرول کی قیمتیں آپ کو اس وقت کی یاد ہوں گی, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کو سنبھالا تھا. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے آ کے تنخواہیں بڑھائی تھی, اور ایگزیکٹ سٹیٹسٹکس مجھے اس وقت یاد نہیں, ڈبل کی تھی تنخواہیں. یہ بھی تو پاکستان پیپلز پارٹی تھی نا, جس کو اکانومی چلانا آتی ہے. تمہیں نہیں آتی, تم صرف دوسروں کو بلیم کر سکتے ہو, کرسی خالی کرو, اصلی جو عوام کے نمائندے ان کو موقع دو. سنائی نہیں دی؟ یہ تمام جو اتنے بڑے بڑے لبرل شاہکار ہیں, ان کو وہ آواز سنائی نہیں دی؟ یہ ابھی بھی وقت ہے, رک جائیں. ایسا نہ ہو کہ کسی کے گھر کا کوئی فرد محفوظ نہ رہے. آئندہ ایسی آپ سوچ سمجھ کے کیجئے گا. آپ کے بھی گھر کے افراد ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے لیول پر نہیں اتریں گے, لیکن پاکستان کے اندر بہت سارے دیکھنے والے ہیں جو شاید آپ کو معاف نہ کریں. آخری اس بات کے بعد میں علی جدید صاحب سے ریکویسٹ کروں گا. جی اچھا جی, میں جہاں سے اسد بھائی نے بات ختم کی ہے, میں وہیں سے شروع کر دیتا ہوں. اصل میں نانی کا مسئلہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. نانی نانا کا نام ساتھ نہیں لگاتی, بچہ والد کا نام ساتھ نہیں لگاتا, اور ایک مولانا ہے جس کا میڈیا بھی ساتھ دے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. کچھ دن قبل سول سوسائٹی اور مختلف کمر تنظیمیں ساروں کے پاس چوری کا مال ہے, گئے تھے, تو ان کو سیکورٹی فورسز نے روک دیا تھا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت کی ریٹنگ نہیں؟ اور بیٹھے کیا کرنے ہیں یہاں سارے؟ جو 2 بچے ہیں وہ والدین کی چوری بچا رہے ہیں, اور مولانا صاحب اپنی چوری بچا رہے ہیں. تقریریں فرما رہے ہیں بلاول صاحب, کئی دن سے دیکھ رہا ہوں تقریریں فرما رہے ہیں, اور کمال کی بات یہ ہے کہ لاہور کے میٹروز کی جا کے تعریفیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے جی بڑا زبردست کام کیا شہباز شریف نے. آپ 12 سال سے 12.5 سال سے یہاں بیٹھے ہیں, اور اس سے سب ملا کے 30-35 سال سے آپ کی حکومت ہمارے صوبے میں رہی ہے. آپ نے 12.5 سال میں بس تو چلائی نہیں. اگر اتنے اچھے تھے تو آپ بس ہی چلا دیتے کم از کم. ان کو آپ کو لاہور کی میٹرو بڑی اچھی لگتی ہے. آپ نے کیا صوبہ سندھ کے لیے؟ پانی کا مسئلہ صوبے میں,
ट्रांसपोर्टेशन का मसला सूबे में, लॉ एंड ऑर्डर का मसला माशाल्लाह, हेल्थ के हस्पताल तबाह बर्बाद, 2 अस्पताल प्राइवेट सेक्टर से पार्टनरशिप में बना दी, उसी की तस्वीरें दिखाते रहते हैं। सरकार के स्कूल, सरकार के अस्पताल तबाह बर्बाद। सबसे ज्यादा गुर्बत सिंध में, सबसे ज्यादा अमीर सियासतदान सिंध के, जो यहाँ हुक्मरान सिंध के हैं वो सबसे अमीर लोग हैं, पाकिस्तान के अमीर लोगों में उनका शुमार होता है। कौम इस सूबे की बेचारी गंदा पानी पी पी के और बीमारियों से फंसी पड़ी है। हाँ, जीआईटी रिपोर्ट बनती है, वो जीआईटी रिपोर्टें या ओमनी ग्रुप की हो या उज़ैर बलोच की हो, वो डायरेक्ट जाके लिंक करती हैं आपके पास बिलावल हाउस से और फुप्पो के घर से। वो खुद कहते हैं कि जी हमने फुप्पो को पैसे पहुंचाए, बिलावल हाउस पहुंचाए, हमने रखवाया, उनको मरवाया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी बिलावल जरदारी साहब, मैं आपको वालिद का आपका नाम याद दिलाता रहूं, जिंदगी में कभी एक दिन काम किया है आपने किसी दफ्तर में बैठ के? आपको कुछ पता है कि काम होता कैसे है? बाय द वे वो नानी के लिए भी यही है, उन्होंने भी कोई जिंदगी में काम नहीं किया, कोई ये किसी दफ्तर में नहीं बैठे, कोई एक दिन हक्का लाल की कमाई नहीं की, कोई जाके नौकरी नहीं की, चले जी मुल्क सुधारने। जिन्होंने मुल्क बिगाड़ा वो मुल्क सुधारने चले गए। वालिदा जो थी आपकी शहीद बेनजीर भुट्टो, मैं भी शहीद कहता हूं, बड़ी बहादुर खातून थी। बहादुर इसलिए थी कि जब जो आज अक्टूबर का ब्लास्ट का दिन है, अगले दिन वही बीबी लियारी में अपने वर्कर्स के घर गई थी। यहाँ लोगों को फोन आता है ना धमकी का, तो वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। तो बहादुर खातून थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 1999 में जब जनरल मुशर्रफ ने कू किया था, उन्होंने वेलकम किया था। ये उनके स्टेटमेंट है, आप सिर्फ गूगल कर लें, वो उन्होंने वेलकम किया था कू को। और आपके जो नाना थे वो भी बड़े अच्छे माशाल्लाह पॉलिटिशियन थे, भुट्टो साहब वर्ल्ड रिनोन पॉलिटिशियन थे। उन्हीं के नाम पे आज तक आप भुट्टो शहीद और बीबी शहीद के नाम पे तो आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। भाई साहब उन्होंने सियासत शुरू की थी एक डिक्टेटर के वजीर बन के, और स्टेज आप उनसे शेयर कर रहे हो जिनको बिल्कुल ठीक कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि वो दूध की बोतल पिला पिला के तो बड़ा किया एक डिक्टेटर ने। स्टेज आप उनके साथ शेयर कर रहे हो और फिर उन्हीं के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो। असद भाई ने जितने आर्मी जनरल्स का नाम लिया, अगर कागज के ऊपर लिख लें आप और देखें, वो आधे से ज्यादा नवाज शरीफ साहब ने खुद लगाए थे, वो खुद ही लड़ लिए उनसे। इसलिए कि वो जो करना चाहते थे करप्शन की, वो कोई इंसान पाकिस्तान का वो एक हद के बाद मानता ही नहीं है। वो पहले सुनता है कि चलो शक है, हो सकता है ना हो रहा हो, लेकिन जब वो जब ब्लिटेंट नजर आने लग जाए, वो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता उसके साथ। सवाल पूछो तो कहते हैं जी हमारे खिलाफ जमहूरियत की साजिश है। जमहूरियत में अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं हो तो जमहूरियत कैसी भैया? जमहूरियत है ही अकाउंटेबिलिटी। बिकॉज जब आप इलेक्शन में वोट देने जाते हैं तो अवाम आपको अकाउंटेबिलिटी आती है और आपको वोट देती है या नहीं देती। आपने क्योंकि इतना तालीम तबाह की है कि आप डरा धमका के लोगों, जो अल्ताफ हुसैन ने कराची में किया, आसिफ अली जरदारी तुम वही सिंध में इंटीरियर करते हो, बाकी सिंध में तुम वही करते हो। प्रॉब्लम ये है, फर्क ये है कि यहाँ पे वो उसके पास सहूलत मिर्जे थे, वहां तुम्हारे पास सिंध की SHO हैं और थानेदार हैं। सारे सिंध में कोई आवाज उठाए कभी उसकी सैलाब में उसी की जमीन डूब जाएगी, बकरी चोरी के इल्जाम में वो बेचारा पकड़ा जाएगा, उसका कोई वर्कर, घर वालों को मार दोगे, वो अभी भी घूम रही है बेचारी। आपके लोगों ने मरवा दिया उसके वालिद को और चाचा को, वो पूरे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में एक लड़की दादू की घूम रही है, उमर अबाब, वो केस उधर लगा हुआ है, सारी दुनिया को पता है किसने किया। तो ये जो फैशिस्ट डायनेस्टिक ये जो पॉलिटिक्स है ना, इसका वक्त खत्म हो गया है। करप्शन बचाओ मूवमेंट आप कर लें, बिल्कुल कर लें, जो आपकी मर्जी कर लें, लेकिन जैसे खान साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह ये नया इमरान खान मैदान में उतर गया। मैं आपको बताऊं हुआ क्या है। हुआ ये है कि खान साहब, अब फॉर्म क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में समझा देता हूँ क्रिकेटर्स के लिए, नया बॉल ले लिया उन्होंने और विकेट में बाउंस आ गया। ओके, मैं सिर्फ एक आखिर में एक छोटा सा आपको इनके लिए जो ये खड़े में आज सारे PDM के 11 बाकी जो भी इनके साथ, इनके लिए एक छोटा सा एक गजल का 3 अशार सुना देता हूँ कि, और ये डायरेक्ट इनके ऊपर जाता है कि गरीबों के घर में जब भी कत्ले आम होता था, इनके बाजुओं में हुस्न और कुछ के लब पे जाम होता था। इन्हीं के इशारों पर
چمن میں آگ لگتی تھی، ان کے کارناموں سے بدن میں آگ لگتی تھی. ان کو ہندو سے ہمدردی ہے نہ مطلب ہے مسلمان سے. وفا کا درس انہوں نے گیتا سے لیا نہ قرآن سے. مگر ایک مولانا بھی ہے نا، مگر مذہب کے نام پہ انہوں نے یہ نعرے لگاتے ہیں، یہاں در و حرم میں جا کر جھگڑے کراتے ہیں. چلایا جنگل کا قانون تھا انسانوں کی بستی میں اور گرے مسجد و مندر انہی کی سرپرستی میں. یہ وہ لوگ ہیں پکڑ کے لے آئے پورے اٹھا کے سرکاری ملازم اور اسے جلسہ کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ کریں. جو بھی آیا ہے کراچی میں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور اسد عمر صاحب کیونکہ وہ کمیٹی میں میں اور آپ دونوں ہیں، وہ جو کراچی کی ٹرانسفارمیشن کمیٹی ہے اس میں ذرا دیکھیے گا کہ آج یہ وہ آ رہی تھی نانی تو ان کے لیے روڈ کے اوپر ایک دن کے اندر پوری کارپیٹنگ ہو گئی. اور یہاں پہ لوگ بیچارہ غریب آدمی خداداد کالونی کا رو رو کے تڑپ گیا کہ ہمیں پانی دے دو، روڈ ٹھیک کر دو. وہ نہیں ہوئی. پھر تو میری ریکویسٹ ہوگی روز جلسہ کیا جائے. ہر ہفتے نانی کو بلائیں. آخر میں سوال لینے سے پہلے جی میں آخری ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں تمام لیڈرشپ سے. دیکھیں جمہوری ملک ہے، آزاد سیاسی پارٹیاں ہیں، آزاد میڈیا ہے. آپ سیاست کرنا آپ کا حق ہے، تنقید کریں حکومت کے اوپر، لیکن خدا کا واسطہ قوم کے اداروں کو سیاست کے اندر گھسیٹنے کی کوشش بند کر دیں. یہ وہ ادارے ہیں، میں یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ پرانی باتیں نہیں ہیں. پچھلے 2 سال کے اندر پاکستان فوج کے 283 افسر اور جوان شہید ہوئے ہیں اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے. خدا کا واسطہ ان کا بھی سوچ لے. اور بہت سارے طریقے سیاست کرنے کے، ضرور آپ سیاست کریں، لیکن اداروں کو سیاست کے اندر گھسیٹنے کی کوشش بند کر دیں. جی سر. قانون موجود نہیں ہے اس طرح کا کہ اداروں میں اتنی بڑی لیول کی تنقید کی جائے اور اس کے اثرات بھی ظاہر ہے، اس کا میسج بھی نیگیٹو جاتا ہے. اس سوال میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ آپ کا اچھا سوال ہے اور یہ ایک بڑی بیلنس کی بات ہے، کیونکہ ایک طرف تو ظاہر ہے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر ایک غریب آدمی قانون توڑتا ہے تو اس کے اوپر تو فوری طور پر عمل کیا جاتا ہے، اور اگر طاقتور آدمی وہ اپنی سیاست کے پیچھے کھڑا ہو کر قانون کو توڑے تو اس کو صرف اپنے طاقتور ہونے کا فائدہ تو نہیں ملنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بیلنس رکھنا ہے. تنقید بے شک ضرور کریں، جیسے میں وہی کہہ رہا تھا نا، آئیں ہمارے سے کریں نا مقابلہ، ہم پہ کریں تنقید، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہم اس کے جواب دیتے ہیں. تو اس لیے کوشش تو ظاہر ہے یہی ہوتی ہے کہ سیاست کے اندر کہیں جبر نہ نظر آئے. لیکن جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خاموشی سے دوسری طرف دیکھتے رہے اور قانون ٹوٹتا رہے. اچھا جی، پہلا جو آپ کا سوال کا 3 سوال آپ نے پوچھے ہیں. جو پہلا آپ کے سوال کا حصہ تھا کہ نئے عمران خان، وہ تو خان صاحب نے کل خود اپنی تقریر میں کہا. دیکھیں پہلے دن سے، جب پہلے دن وہ اوتھ لے کے جب انہوں نے تقریر کرنی تھی وزیر اعظم بننے کے بعد اسمبلی میں، جو پہلی تقریر تھی، میں آپ کو آج جو اس سے پہلے ڈائلاگ ہوا تھا بتا دیتا ہوں. اس میں میں اور فواد چودھری صاحب تھے، وہاں سے نوید قمر صاحب تھے، اور ان کے جو پہلے منسٹر تھے رانا تنویر صاحب تھے، اور جے یو آئی کے اور کوئی لوگ تھے. ہم اسپیکر صاحب کے کمرے میں جا کے بیٹھے اور ہم نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی 2 شرطیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج میں آپ کو کھول کے بتاتا ہوں. 2 شرطیں ہیں کہ جناب وفاقی وزراء کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے اور یہاں شامل کریں گے